افریقہ جنگلی حیات، جنگلی زمینوں اور پائیدار روایات کے لیے کر عرض پر ایسا کہیں نہیں ہے۔ محبت میں پڑھنے کی تیاری کرے۔ قدرتی خوبصورتی چاہے اب پہلی بار دیکھنے والے ہوں یا بار بار دیکھنے والے، افریقہ آپ کا دل جیتنے میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ کینوس جس پر براعظم کی مائکاوی کہانی لکھی گئی ہے وہ خود حیران کن ہے، اور دیکھنے کے لیے کافی وجہ ہے۔ وسطی افریقہ کے سرسبز جنگلات اور شاندار اشنکٹبندی ساحلی پٹی سے لے کر صحرائے نمیب کے لرزتے ٹیلوں تک، سرینگیٹی کے نشانی سوانا سے لے کر جھرنے والے پہاڑوں تک، سبز رنگ کے پہاڑوں اور گہری وادیوں تک جو عظیم رفت وادی کے براعظمی راستے کو نشان زد کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو اس بڑے خوبصورت براعظم میں پاتے ہیں۔ جب قدرتی خوبصورتی کی بات آتی ہے تو افریقہ میں بہت کم ہم عمر ہے۔ نیو افریقہ ماضی بہت سے افریقیوں کی زندگیوں پر اپنی گرفت برقرار رکھتا ہے، لیکن جس طرح بہت سے لوگوں نے مستقبل کو قبول کر لیا ہے، براعظم کے شہروں اور شہری مراکز میں تخلیقی صلاحیتوں اور نفاست کو لایا ہے۔ کبھی کبھی اس نئے افریقہ کا اظہار براعظم کے ماحولیاتی مسائل کے حل کے لیے تخلیقی تحفظ کی تلاش میں، آمازی کی پابندیوں کی زنجیروں سے آزاد ہونے اور مسافروں کے تجربے کو بدلنے کے شوق میں ہوتا ہے۔ لیکن بالکل اسی طرح جیسے اکثر جدید افریقی لوگ جو کچھ نیا ہے اسے لے رہے ہیں اور اسے پرانے کے بہترین میں شامل کر رہے ہیں۔ قدیم افریقہ اس براعظم پر جہاں انسان پہلی بار وجود میں آیا، رسم و رواج، روایات اور قدیم رسومات افریقیوں کو نسلوں اور اسلاف کے ماضی اور لاتعداد لوگوں کی اجتماعی یادوں سے جوڑتی ہے۔ بہت سے دیہی علاقوں میں ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ شاید جدید دنیا کبھی نہیں ہوئی ہو، اور وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہیں، اور کام کرنے کے پرانے طریقے ایک خاص فضل اور تہذیب، مہمان نوازی اور اجتماعی جذبے کے ساتھ زندہ ہیں۔ یہاں وقت کی عزت کی تقریبات ہیں، موسیقی جو افریقہ کی سنہری سلطنتوں کے زمانے کی ہے، اور ماسک جو روح کی دنیا کی کہانیاں سناتے ہیں جو کبھی نہیں کھوتے ہیں۔ پرانے افریقہ میں خوش آمدید۔ وائلڈ لائف بوننزا نو کی جنگلی حیات کی کشتی افریقہ کے مناظر کو زندہ کرتی ہے، ایک ٹھوس اور کبھی کبھی گہری پراسرار موجودگی کے ساتھ جو افریقی جنگلی میں بہت زیادہ شخصیت کا اضافہ کرتی ہے۔ بہت سے عظیم درندے جن میں ہاتھی، کولے اور شیر شامل ہیں، افریقہ کو اپنا گھر کہتے ہیں۔ سفاری پر جانا ایک ٹریول کلچ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی ایسا مسافر نہیں ملا جس نے ماسائی مارا میں جنگلی حیات کی دنیا کو حرکت میں دیکھا ہو، اوکاوانگو ڈیلٹا میں شکاری اور شکار کے درمیان مائکاوی لڑائیاں دیکھی ہوں، آگوریلوں کے ساتھ بات چیت کی ہو، اور گبون میں ہپو سرفنگ کرتے ہیں اور بچوں جیسی حیرت کی پرجوش حالت میں کم نہیں ہوئے ہیں۔